السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اوہ ہیلو محترمہ، موبائل آن کر کے ذرا ایک نظر ٹائم پر ڈالو۔ رات 11 بجے کا وقت ہو گیا ہے۔ دادی جان لاؤنج میں عدالت لگائے بیٹھی ہوں گے۔ عریش نے روحا کو غیرت دلانے کی کوشش کی تھی، مگر ہائے افسوس ناکام ہو گئی۔ تو کیا ہو گیا ہے؟ 11 بجے جائیں گے عزت افزائی ہوگی، 12 بجے جائیں گے تب بھی اتنی ہی عزت افزائی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم 1 گھنٹہ مزید انجوائے کر لیں؟ تم واقعی میں پاگل ہو۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے اس کو دل و جان سے تسلیم کیا تھا۔ کیوں تم اپنے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی مروانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تم خود تو بچ جاتی ہو کیونکہ کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم لوگوں کی سختی آ جاتی ہے۔ زمان بھائی کا پتہ ہے نا تمہیں کہ کس قدر غصیلے ہیں وہ؟ آج کل تو ویسے بھی گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ ابھی بھی وہ دادی جان کے پاس بیٹھ کر ہم لوگوں کی برائیاں کرنے میں مصروف ہوں گے۔ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے لوگوں سے میں خوف زدہ نہیں ہوتی ہوں۔ اس کے اطمینان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ تو تم رات کے اس پہر اب کون سی انجوائمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ہم لوگ ہوٹل سے نکل کر آ چکے ہیں اور اس وقت ہم اپنے محلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارا گھر یہاں سے صرف اور صرف چند قدموں کے فاصلے پر ہے، اور اس وقت تم یہ خواہش کر رہی ہو کہ ہم لوگ اس جگہ پر، یعنی کہ جو کہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال کر انجوائمنٹ کریں۔ اگر کسی کزن کی بھی نظر ہم پر پڑ گئی نا تو قیامت آ جائے گی۔ میں کسی سے بھی ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو یہاں سے چلی جاؤ، مگر میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ تم میموریز نہیں بنا پاؤ گی۔ پھر کل کو جب تمہارے بچے تم سے پوچھیں گے تو تمہارے پاس کچھ بھی سنانے کے لیے نہیں ہوگا۔ میرے پاس تو بہت سارے قصے ہوں گے، وہ مزے سے بولی۔ عریج اس کو اس وقت یہاں پر اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس بے وقوف لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کوئی ایسی حرکت کر دے جس کی وجہ سے مشکل میں پھنس جائے۔ اس کو ہر حال میں روحا کے ساتھ ہی جانا تھا۔ تو فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری شیطانی دماغ میں اب کیا چل رہا ہے؟ اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ہوٹل میں بھی تم نے اس بیچارے کو اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ وہ بکھلا گیا تھا۔ وہ بکھلایا نہیں تھا بلکہ پریشان تو اس نے مجھے کیا تھا۔ حد سے زیادہ ٹھرکی انسان، توبہ توبہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ ٹھرکی نہیں بلکہ تم ٹھرکی ہو جو اس کو مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ وہ بیچارہ تو شرما رہا تھا۔ مرد کسی سے بھی نہیں شرماتے ہیں، وہ تو بس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ادھر ان کو موقع ملتا ہے اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں چھوڑو۔ جو سوال میں نے کیا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ ایک تو تم پیچھے ہی پڑ جاتی ہو، 2 منٹ کے لیے صبر کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ اور پھر اس نے فوراً سے چٹکی بجائی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی ہے، کل ہی وہ لوگ وہاں پر آئے ہیں، کیوں نہ ان کی بیلز بجا کر ان کو پریشان کیا جائے؟ ہاں ٹھیک ہے، ان کے بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں۔ صرف ان کی نہیں بلکہ ہم پورے محلے کی بیلز بجائیں گے۔ یا میرے اللہ، میں کس کے ساتھ پھنس گئی ہوں؟ آئندہ میں تمہارے ساتھ آنے سے پہلے 1000 بار سوچوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کوفت سے اپنا سر جھٹکا تھا، جبکہ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنے گھر کی پچھلی گلی میں داخل ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے گھر کی بیل بجائی اور سائڈ پر جا کر چپ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہاں سے ایک بچہ باہر نکلا تھا جس کی عمر بمشکل 15 سال تھی۔ وہ حیرت سے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اندر گیا تو انہوں نے دوبارہ سے بیل بجائی۔ کافی دیر تک وہ اس کو پریشان کرتی رہی تھی۔ پھر جب ان کو احساس ہو گیا کہ وہ اگلی بار پکڑی جائیں گے تو وہ فوراً ہی سائڈ پر ہو گئے۔ اب وہ اپنی حویلی کے پہلو میں بنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اب اپنے گھر کے اندر جا رہی ہوں، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ یہ کہہ کر عریج اندر چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لان میں جا کر کھڑی ہو کر میرا انتظار کرنا، جب میں آؤں گی تب دونوں اکٹھے اندر جائیں گے۔ اوکے ہو گیا ہے۔ اس نے جیسے ہی دروازے پر بیل بجائی تھی فوراً سے دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے اپنا سر ٹکراتا ہوا محسوس ہوا تھا، کیونکہ یہ وہی انسان تھا جس کی موٹر بائیک کو وہ گرا کر بھاگی تھی۔ تم یہاں پر؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے بولی تھی۔ یہ میرا گھر ہے محترمہ۔
مجھے یہیں پر ہی ہونا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اپنے ماتھے پر بل ڈالے وہ کاٹ دار لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گئی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مجھے مہرین سے ملنا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ارے آپ ماہین کی بیسٹ فرینڈ ہیں؟ وہ اسی کے انداز میں بولا تو وہ پرجوش انداز میں زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پھر اندر آئیے نا، وہ کافی دیر سے بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تو پریشان ہو گئی تھی، اس کو لگ رہا تھا کہ آپ آج اس سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ اس کی بیسٹ فرینڈ ہیں تو میں آپ کو کبھی بھی اتنا انتظار نہ کرواتا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا وہ بہت ہی دل فریب انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا، صرف یہ چیز تھی جو اس نے نوٹ کی تھی۔ اب وہ ششوپن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ رات کے اس پہر ایک انجان آدمی کے گھر میں داخل ہونا، وہ مہرین کا نام تو لے چکی تھی مگر اب اسے یقین نہیں تھا کہ آیا کہ مہرین واقعی اندر ہے یا پھر وہ اس کو الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چونکہ اس نے ہمیشہ ساری زندگی لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا، اس لیے اب یقین کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ارے آپ کھڑی کیوں ہیں؟ میری بہن کافی دیر سے آپ کا ویٹ کری ہے۔ ابھی وہ اندر داخل ہی ہونے لگی تھی کہ اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایان کو دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ تم رات کی اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ میں ماہین سے ملنے کے لیے آئی تھی، اس نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ کون ماہین؟ ان کی بہن، اس نے سامنے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ سامنے کھڑا دراب خان مسکرائے جا رہا تھا۔ مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو چھوڑا ہو۔ اس کی کوئی بھی بہن نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ کہیں پھر سے تمہارا کوئی شرارت کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ محترمہ محلے کے گھروں کی بیلز بجا کر بھاگ رہی تھی، مگر ان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ جیسے انہوں نے بیل بجائی میں نے انہیں فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ عبدالہادی صاحب کو زیادہ ہی صاف کو تھے اور سچ بولنے کے شوقین تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اسی وقت ہی اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ جس انداز میں ایان نے اس کو گھورا تھا، اس کا دل کیا تھا کہ وہ پل بھر میں ہی وہاں سے غائب ہو جائے۔ اس قدر غصہ اس کی آنکھوں میں بھرا ہوا تھا کہ وہ کانپنے لگی تھی۔ تم آج گھر چلو، میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر وہ اس کو گھسیٹتا ہوا گھر کی طرف لے جانے لگا۔ لان میں عریج کھڑی تھی، جس کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا نرم پڑا تھا، کیونکہ عریج اس کے چچا جان کی بیٹی تھی اور اس کی محبت بھی تھی، وہ اس کو پسند کرتا تھا۔ کیا تم بھی اس کے ساتھ گئی تھی؟ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے یقینی سے بولا تھا۔ میں جان بوجھ کر نہیں گئی تھی، بلکہ یہ خود مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ کسی کی بھی بات نہیں سنتی ہے۔ عریج نے اپنے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے جھٹ سے جواب دیا تھا اور پھر اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایان کے بازو پر ہاتھ رکھا، اس کے وجود کو یکدم ہی جھٹکا لگا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو کرنٹ لگایا ہو۔ یہ دیکھ کر روحا نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایان صاحب کے دل میں عریض صاحبہ کے لیے جذبات موجود ہیں اور یہ جذبات کچھ زیادہ ہی مضبوط ہو چکے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب وہ عریج کو دیکھتا تھا تو اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل جاتے تھے، لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ باقی سب کچھ انہوں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی۔ ایان تم مجھے سن رہی ہو نا؟ عریج نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ ہاں میں سن رہا ہوں، تم لوگ ٹینشن نہ لو، میں تم لوگوں کو بچا لوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے کس چیز کی فکر ہے تم لوگوں کو؟ وہ بھول گیا تھا کہ وہ تایا جان کے ہاتھوں چھوٹی سی کزن کو ذلیل کروانے والا تھا، لیکن اب چونکہ اس کی محبت نے اس کو حکم دیا تھا جس کو ماننا اس کی سب سے اولین ذمہ داری تھی۔ وہ ان دونوں کو لے کر لاؤنج کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں پر دادی جان صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی چھڑی وہ زور زور سے زمین پر مار رہی تھیں، جس کی وجہ سے کمرے میں ایک عجیب سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، وہ اس وقت انہیں کسی جج سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ ساتھ ہی پہلو میں زمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ؟ دادی جان نے جب ان لوگوں کو ایان کے ساتھ دیکھا تو وہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی تھی۔ دادی جان وہ دراصل ہم لوگ آئس کریم کھانے کے لیے گئے تھے، ایان نے نارمل سے انداز میں جواب دیا تھا، یوں جیسے اس میں کوئی بری بات نہ ہو۔ کیا یہ تمہارے ساتھ تو یہی تھی؟ جی دادی جان، میرے علاوہ اور کس کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ میں نے تو زمان بھائی کو میسج بھی کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور پھر اپنے سر پر ہاتھ مارتے بولا، اوہو، دراصل میرے موبائل کا ڈیٹا آف تھا، جس کی وجہ سے میسج سینڈ نہیں ہو سکا۔ اس نے فوراً سے اپنی غلطی تسلیم کی تھی اور ان دونوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں بھاگتی اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔
کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ بیڈ پر گر گئی اور اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ اس کے پیٹ میں درد بڑھ گیا تھا مگر اس کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ ارید نے اسے نگاہیں چھڑاتے ہوئے کہا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے۔ آپ کے سید جی نے ہم لوگوں کو بچا لیا۔ ارے میں تو آپ کے سید جی کو بہت ہی سنجیدہ اور خڑوس انسان سمجھتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، مگر ہائے رے یہ محبت بڑے بڑے سخت دل لوگوں کو بھی نرم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قسم سے آج اس کے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ اور تم نے دیکھا جب تم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا کیسے اس کو کرنٹ لگا؟ توبہ توبہ، یہ کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ شرم کر جاؤ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی ہے، ورنہ جو تمہارے ساتھ ہوتا وہ پوری دنیا دیکھتی۔ پوری دنیا کا تو نہیں پتا لیکن حویلی والے ضرور دیکھتے۔ خیر تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی ان سے محبت کر بیٹھے ہو؟ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں میرے ساتھ نہ کیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کر واش روم چلی گئی تھی اور واش روم جا کر کھل کر مسکرا دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں تو آنکھوں کے سامنے ایان کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ ہاں وہ اسے محبت کرتی تھی، وہ اس کو پسند کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی؟ وہ انسان اس کی عزت کرتا تھا، اس کی ہر بات پوری کرتا تھا، اس کو ہر مشکل سے بچاتا تھا، اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ ہمیشہ سے اپنی زندگی میں اسی طرح کا انسان چاہتی تھی، اور اس کی شدت سے خواہش تھی کہ اس کی ایان جیسے بندے کے ساتھ شادی ہو۔ جب وہ باہر نکلی تو ابھی تک بیڈ پر اسی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ کیا تمہارا چینج کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ یار میں ایک چیز سوچ رہی ہوں۔ عریق نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی تم کچھ سوچتی ہو الٹا ہی ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، میں سچ میں ایک سیریس بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ روحا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ یار جس آدمی کے موٹر سائیکل کو ہم نے گرایا نہیں تھا اس دن جب ہم مال گئے تھے اور وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ ٹکرایا تھا۔ دیکھو روحا، وہ تم سے جان بوجھ کر نہیں ٹکرایا تھا بلکہ اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ تم نے ہی اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اب یار جو کچھ بھی ہوا تھا ان ساری باتوں کو چھوڑو، میں تمہیں اس انسان کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ ہاں مجھے وہ یاد ہے یار، وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے۔ نہ کرو، اگر وہ کسی دن ہمارے گھر آ گئے اور اس نے بابا جان کو تمہاری حرکت کے بارے میں بتا دیا تو؟ عریش کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ فکر مت کرو، وہ تمہارے سید جی کا دوست ہے، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکی نہیں تھی بلکہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ عریش نے کشن اٹھا کر اس کو مارا تھا مگر وہ دیوار سے جا لگا تھا۔ رات کے وقت وہ چھت پر آ کر چہل قدمی کرنے لگی تھی۔ سب لوگوں کی نظروں سے چھپ کر وہ وہاں پر گئی تھی۔ اگر دادی جان کو پتہ چل جاتا تو اسی وقت ہی اس کی پٹائی شروع کر دیتی، کیونکہ انہوں نے سب لڑکیوں کو منع کیا ہوا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے آدھی رات کے وقت چھت پر نہیں جانا، کیونکہ اس وقت آسمان پر بلائیں اترتی ہیں۔ وہ ان باتوں کو بھی سیریس نہیں لیتی تھی کہ اچانک اس کی نظر کسی سائے پر پڑی تھی۔ اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آلتوں بلا جلالتوں آئی بلا ٹالتوں، وہ اس حالت تک خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اسے اس بیڈ کے علاوہ اور کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی تھی مگر آیت الکرسی بھی اسے بھول گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سایہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس دن وہاں پر لائٹ نہیں جل رہی تھی اور حویلی کے لان میں جو لائٹ تھی وہ بھی بند ہوتی ہے، صرف چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی جس کی مدد سے وہ اوپر آئی تھی۔ وہ تو اپنا موبائل بھی نیچے چھوڑ کر آئی تھی۔ یا اللہ، اب یہ کون سی آفت آ گئی ہے؟ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرنے لگی تھی کہ کسی نے اس کا بازو تھام لیا اور پھر اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ چلانے ہی لگی تھی کہ عبدالہادی نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور اس کی آواز کا گلا گونڈ دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں بے وقوفوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولی کیونکہ اسے اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ وہاں پر کوئی جن نہیں بلکہ انسان ہی ہے۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر ڈرپوک نکلو گی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں بلکہ تم بدتمیز ہو۔ یہاں پر ہماری چھت پر کیا کر رہے ہو؟ محترمہ، آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کی چھت نہیں ہے بلکہ میری چھت ہے، جسے پھلانگ کر آپ یہاں پر آئی ہیں۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے اسے اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ وہ دونوں حویلیاں اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ ان دونوں کی چھت ایک دوسرے سے جڑتی تھی۔ وہ درمیان میں صرف تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا،
لیکن اگر وہاں پر کسی کا پاؤں ٹک جاتا تو وہ نیچے گر سکتا تھا۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا پاؤں اندھیرے میں اس فاصلے پر نہیں پڑا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسری بار مجھے مرتے مرتے بچایا ہے۔ وہ خود سے مخاطب ہوتی ہوئی بولی، اور مجھے واقعی اس پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اس کی آواز اسے بہت ہی قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کے کافی نزدیک کھڑی ہیں۔ وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کیوں ہر جگہ پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتے ہیں؟ یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری مرضی، میرا بھی جواب یہی ہے، وہ دو بدو بولا۔ اف، آج سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ عبدالہادی بھی اس لڑکی کی حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا، اور اسے رہ رہ کر اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس وقت اس کے گھر میں وہ موجود نہ ہوتا اور وہاں پر اس کا کوئی کزن ہوتا، اس کے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکا تھا۔ اس لڑکی کو نہ تو کسی چیز کی کوئی فکر تھی اور نہ ہی اپنی عزت کی کوئی پرواہ تھی، بلکہ وہ جو دل میں آتا تھا وہی کرتی تھی۔ عبدالہادی کو اس طرح کی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ وہ واپس چھت پر ہلانگ کر اپنی حویلی میں چلی گئی۔ تھوڑا وہ وہاں پر مطمئن انداز میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ عمل تھا۔ وہ اس وقت تک وہاں پر کھڑا رہا تھا جب تک کہ وہ بھی کھڑی رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے گئی تو وہ خود بھی نیچے آ گیا تھا۔ اگلے دن جب اس نے عبدالہادی کو اپنے لاؤنج میں بیٹھا ہوا دیکھا تو الٹے قدموں بھاگی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کی ماں نے جب اس کی حالت دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ ارے امی، مت پوچھے، وہ کسی بھوت سے کم نہیں ہے۔ کیا اول ہول فول بولے جا رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، کس کی بات کر رہی ہوں؟ مجھے یہ بھی بتاؤ، کیونکہ میں تمہاری یہ اشارے کنارے والی باتیں سمجھتی نہیں ہوں۔ دنین بیگم کی بات سن کر وہ چپ کر گئی۔ اب ان کو حقیقت تو نہیں بتا سکتی تھی، اب اتنا زیادہ فری تو اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھی۔ محترمہ، اگر آپ کی تفریش ختم ہو گئی ہو تو کیا آپ مجھے راستہ دیں گی؟ ایان خان کی بات سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہ اس کے پہلو میں ہی کھڑا تھا۔ یہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ یہ یہاں پر آپ کی شکایت لگانے کے لیے آیا ہے۔ یہ تایا جان کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ آپ رات کے وقت سب گھروں کی بیلز بجا کر بھاگ رہی تھیں۔ دیکھو پلیز، ایسا مت بولو، میرا چھوٹا سا دل ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تاکہ جلد از جلد یہ دل ٹھکانے لگ جائے۔ وہ اس کو چڑھاتے ہوئے بولا، اگر میں ٹھکانے لگ گئی تو تمہارا معاملہ کبھی بھی ٹھکانے نہیں لگ پائے گا۔ اب کی بار وہ مانی کے اس انداز میں اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آف کورس، تمہاری شادی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ صرف نہیں ہوں، جس کی مدد سے تم اس لڑکی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر میں چاہوں تو میں اس کے سامنے تمہاری ڈھیر ساری تعریفیں کر کے اس کا دل تمہاری طرف مائل کر سکتی ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے ناراض کیا یا پھر اگر تم نے میری ہی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا تو عریش کو بھول جانا۔ اب تم ہی ہو جو مجھے اس ذلیل انسان سے بچاؤ گے۔ میں تو تمہیں بچا لوں گا، لیکن تمہارے اپنے بابا جان تمہیں شیر کی خچار میں پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر میں آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور جہاں تک اس کی دھمکیوں کا سوال تھا تو وہ ان کو کسی بھی خاطر میں نہیں رکھتا تھا، کیونکہ کل رات ہی اسے عریش کا میسج موصول ہو گیا تھا، اور عریش نے بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا، اور یہ چیز اس نے اس آفت کی پوٹلی سے چھپائی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کر رہی تھی۔ سامنے سربراہی کرسی پر دادا جان بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری سربراہی کرسی پر تایا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دادا جان کو وہاں پر دیکھ کر پرجوش ہو گئی تھی، لیکن جب دادا جان کے پہلو میں موجود کرسی پر اس کی نظر پڑی تو اس کی ساری گرمجوشی ہوا ہو گئی، کیونکہ وہاں پر عبدالہادی صاحب بیٹھے چکن سے انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میں نے کہ کھانا کھانے کے لیے تو جلدی آ جایا کرو، ہم سب لوگ کافی دیر تک تمہارا انتظار کرتے رہے۔ کوئی بات نہیں امی جان، اس نے بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر سامنے بھی اس کی امی تھیں، کہاں اسے اتنی آسانی سے بخشنے والی تھیں۔ اچھی خاصی ڈانٹ سنانے کے بعد انہوں نے اسے کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ بیٹا، یہ میری سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، اس کے بابا نے عبدالہادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیران ہو رہی تھی کہ وہ اس کا تعارف عبدالہادی سے کیوں کروا رہے ہیں۔ میں اسی کی بات کر رہا تھا، یہ ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر میں ہے۔
یہی تمہارے پاس 3 سبجیکٹس کی ٹیوشن پڑھنے کے لیے آیا کرے گی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ کبھی وہ اپنے بابا جان کو دیکھتی تو کبھی خالی خالی نظروں سے اس انسان کو دیکھنے لگی جس انسان سے وہ بچ کر بھاگ رہی تھی، اور اب قسمت نے دوبارہ سے اسے اسی انسان کے سامنے لا کر پھینک دیا تھا۔ کیا مجھ سے بڑا کوئی بد نصیب ہوگا؟ اس نے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ اس کی بات سن کر زمان صاحب نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ تم سے بڑے بد نصیب ہم ہیں جنہیں تمہیں برداشت کرنا پڑا ہے۔ آپ تو کبھی بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتے۔ تم کوئی خوش کرنے والا کام ہی نہیں کرتی ہو، انہوں نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ خیر اب تیار ہو جاؤ کیونکہ بہت جلد ہی تمہاری پیٹی ہونے والی ہے۔ بابا جان کبھی بھی میں مجھے ڈانٹنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ جس بات کو اس نے بہت ایمان سے کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ بیٹا ذرا دھیان رکھنا، ہماری بیٹی بہت ہی لاڈلی ہے، یہ غصے کی عادی نہیں ہے، لاڈ پیار سے پروان چڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر سختی نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کی کوئی بھی بات بری لگے تو تم اس کو ڈانٹنے کی بجائے مجھے بتا دینا، میں خود ہی اسے سمجھا دیا کروں گا، لیکن اس پر سختی مت کرنا۔ زید صاحب اس کے بابا کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بابا جان کے دوست بھی تھے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں کافی آنا جانا تھا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان واپس آیا تھا۔ یہاں پر آتے اس نے اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ اسے پڑھانے کا بھی بہت شوق تھا۔ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہ پارٹ ٹائم پڑھاتا بھی تھا۔ جب زید صاحب کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اسے روحا کے بارے میں بات کی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا مگر پھر اپنے بابا جان کی وجہ سے چپ کر گیا تھا۔ وہ اس بدتمیز لڑکی کو بالکل بھی پڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، نہ ہی اسے کوئی انٹرسٹ تھا، کیونکہ اسے اس طرح کی لڑکیاں غصہ دلاتی تھیں۔ بے فکر ہو جائے، اگر یہ مجھے تنگ نہیں کریں گی تو میں بھی اس کو پریشان نہیں کروں گا، اس نے کافی فلسفانہ جواب دیا تھا، جبکہ اس کی باتوں کا مفہوم کو سمجھتی ہوئی وہ دانت پیسنے لگی تھی۔ اگر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میرے سارے خاندان والے تمہیں جان سے مار دیں گے۔ دل ہی دل میں وہ اسی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ اب اسے یہ کافی انٹرسٹڈ لگنے لگا تھا۔ اب اسے اس انسان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا بلکہ مزہ آنے لگا تھا۔ مجھے لیٹ آنے والے اسٹوڈنٹ پسند نہیں ہیں، سب لوگوں کے سامنے ہی وہ اس سے مخاطب ہو گیا تھا۔ تمہیں جو ٹائم دیا جائے گا تم اس سے صرف 5 منٹ ہی لیٹ ہو سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور مجھے چھٹیاں کرنے والے بھی بچے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے پاس پڑھ رہی ہو تو اپنی پوری لگن کے ساتھ پڑھو۔ زید صاحب نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، کیونکہ اس چھوٹی سی لڑکی کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ وہ جس اکیڈمی میں بھی جاتی تھی ہفتے میں صرف 1 چکر لگاتے تھے اور پھر 5 دن چھٹیاں کرتے تھے۔ مجھے امید ہے زید صاحب کہ اس معاملے میں آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں۔ جی جی بالکل، میں اس معاملے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ اس معاملے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اس بار 90% مارکس لے۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولنے تھے۔ اس نے تو کبھی 60% بھی نہیں لیے تھے، 90% تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے ہمت عطا فرما اور اس انسان کو ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اسے لگ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ مذاق کری ہے۔ ایک لمحہ اس کے لیے خوشی کا ہوتا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے کو عذاب بن کر اس کے سر پر نازل ہو جاتا تھا۔ ابھی اس کی ایکسائٹمنٹ فوراً ہی غائب ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا دل لگا کر پڑھنا تھا۔ اسے اگلی شام 5 بجے جانا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر 5:30 پر اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ لائبریری میں جا کر بیٹھوں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج مجھے کسی ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے، آپ پلیز مجھے تھوڑا جلدی پڑھا دیجیے گا۔ اس کے انداز میں صدا کی لاپرواہی تھی اور ایک طرح کا حکم تھا، جیسے وہ اس کو حکم سنا رہی ہو اور وہ اس کی استانی ہو۔ جب وہ لائبریری میں گیا تو وہ موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھی۔ جاؤ دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ جی، اس نے سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ تقریباً وہ آدھے گھنٹے تک کھڑی رہی تھی، اس کا موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر وہ وہاں سے 1 انچ بھی ہلتی تھی تو وہ اس قدر خونخوار انداز میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ سہم جاتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ کبھی بھی تم اس طرح کی غلطی نہیں کرو گی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، مگر سامنے کھڑا شخص بھی پتھر دل کا مالک تھا۔ وہ کہاں اس کے آنسوؤں سے پگھلنے والا تھا۔ 2 ٹوک انداز میں بولا، زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
تمہارے بابا نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری غلطی پر میں تمہیں ڈانٹ سکتا ہوں اور تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ میری ٹانگیں اس وقت شدید درد کر رہی ہیں اور میں لیٹ بھی ہو گئی ہوں۔ آج تم 4 گھنٹوں تک میرے پاس بیٹھو گی اور جب تک تم سارے کوسچنز حل کر کے خود سے مجھے نہیں دیتی تب تک تم یہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ تم کو زیادہ ہی لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو۔ پچھلی بار بھی تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے تمہارے فرسٹ ایئر میں کم مارکس آئے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری ریپوٹیشن بھی خراب ہو۔ میرے پاس جتنا بھی نالائق اسٹوڈنٹ کیوں نہ آئے، میں اس کو ٹریک پر لے ہی آتا ہوں۔ میں نالائق نہیں ہوں، میرا بس موڈ نہیں کرتا۔ تو پھر اپنے اس موڈ کو بھی سمجھا دو، کیونکہ آج کے بعد اسے میرے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ اب زیادہ باتیں نہ کرو اور کتاب کھولو، ورنہ تمہاری سزا 5 گھنٹوں تک ہو جائے گی۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کتاب کھولی تھی۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ جو کوسچن سامنے موجود تھے وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کاش پورا سال پڑھ لیتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، اس نے آہیں بھرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ تو آتا ہی ہوگا، یہ فارمولہ تو سب سے آسان ہے اور سب کو یاد ہوتا ہے، وہ نارمل سے انداز میں بولا اور پھر سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں یہ فارمولہ نہیں آتا؟ میں اسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ یا اللہ، کس نالائق لڑکی سے میرا پالا پڑ گیا ہے۔ یہ بات عبدالہادی نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ اسے اس لڑکی کو پڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے صرف اس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ نان سیریس تھی اور اس طرح کی بیہیویئر کرتی تھی کہ ٹیچر کا دماغ غصے سے گھوم جاتا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے تک وہ اس کو ایک ہی ایکسرسائز سمجھاتا رہا تھا، لیکن جب کوسچن کرنے کی باری آئی تو وہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تمہارا دھیان کہاں پر ہوتا ہے جب میں سمجھا رہا ہوتا ہوں؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کینسل کی تھی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی میری ہے، مجھے ہی تمہارے بابا کو منع کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے کتاب زور سے ٹیبل پر رکھی تو اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے غصہ دکھائے گا اور اسے تلخ لہجے میں بات کرے گا۔ میں آپ کے پاس نہیں پڑھوں گی، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اگر تم نے اس کمرے سے قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ واپس آ کے بیٹھو۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، میں سب کو جا کر بتاؤں گی۔ کیا آپ مجھے ڈانٹتے ہیں؟ پہلے ہی دن آپ نے مجھے اتنا زور کا ڈانٹا ہے۔ وہ روتے ہوئے باہر نکلنے لگی تھی کہ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتے لگتے بچی تھی۔ آج تو یہ غلطی کر دی ہے، لیکن دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ بیٹھو یہاں پر اور کوسچن کرو۔ اس کی سانسیں متشر ہو گئی تھیں۔ جب وہ واپس حویلی پہنچی تو اس کے کزن محترم نے اس پر ایک اور راز آشکار کیا تھا، جسے سن کر اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ محترمہ، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور یہی حقیقت ہے، ایان نے اپنے بازو لپیٹتے ہوئے بے فکری سے کہا تھا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تایا جان نے اس کے بابا سے بات کی اور میں اس وقت اسٹڈی روم میں ہی تھا جب وہ لوگ اس پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، مگر یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور نہ ہی آج اپریل فول ہے۔ اس کی بے فکری ابھی بھی عروج پر تھی، لیکن جو کچھ آج اس کے ساتھ اس شخص نے کیا تو اس کے بعد وہ بھی گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کوئی بھی کسی کے انتہائی قریب بغیر کسی رشتے کے نہیں آتا ہے۔ اسے یہ عجیب تو لگا تھا اور اس بارے میں وہ اپنی ماں سے بھی بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رات کے وقت جب اس نے اپنی ماما کو بتایا تو انہوں نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ شوہر کی باتیں کون کسی کو جا کر بتاتا ہے؟ امی، مجھے کہہ دیں کہ یہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب ہے، مجھے چٹکی کاٹیں تاکہ میں جاگ جاؤں۔ تمہیں میں نے بتایا تو تھا کہ تمہاری منگنی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ آپ نے یہ تو بتایا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس جلاد کے ساتھ میری منگنی طے ہو گئی ہے۔ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تھوڑی سی شرم کر لو۔ اس سے شادی نہیں کروں گی، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ تم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔
میں کوئی 19ویں صدی کی ہیروئن نہیں ہوں جو آپ کے فیصلے پر سر جھکا دوں گی۔ انسان میں ذرا سی شرم ہوتی ہے، ذرا سی حیا ہوتی ہے، مگر تم کیا جانو کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ تمہارے بابا نے تمہارے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، تمہاری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی، تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا، تمہیں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہر چیز سے بڑھ کر انہوں نے تمہیں چاہا، اور تمہارے تایا جان جو کسی کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ تم سے تلخ لہجے میں بات کر سکے، تم ان کی محبت کا، ان کے پیار کا یہ صلہ دے رہی ہو کہ ان کو ان کے ہی دوست کے سامنے ذلیل و رسوا کر دو گی۔ امی جان، میں کسی کو بس ذلیل نہیں کر رہی، میں بس اپنے حق کی بات کر رہی ہوں۔ تمہاری منگنی اس شخص سے ہو چکی ہے، اور یہ فیصلہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میں تمہیں ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ میں تمہارے چھوٹے دماغ سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی ہے۔ ایک بار مجھے اس انسان کا پتہ چل جائے، اسے تو میں پوچھ ہی لوں گی۔ اور تم سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کسی بھی قسم کا ہنگامہ یا ڈرامہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی اپنے بابا کا سر جھکانا، ورنہ مجھے سب کچھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اپنی بیٹی کو کیسے ٹریک پر لانا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ ایموشنل ہے اور فوراً ہی باتوں میں آ جاتی ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ آپ سب لوگ بہت ہی ظالم ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واو، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری شادی تمہارے فیورٹ شخص سے ہو رہی ہے۔ کزن کی بات سن کر اس نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ اور تمہاری شادی اسے گھٹیا ایان سے ہوگی۔ میں خود تمہاری شادی میں بھنگرا ڈالوں گی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اور میں ایان سے بہت محبت بھی کرتی ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اپنے دوپٹے کو اپنی انگلیوں کے گرد گھماتے ہوئے وہ شرماتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ اگلے دن وہ دوبارہ سے اس کے پاس پڑھنے کے لیے گئی، مگر آج اس کے رویے میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ آج وہ اسے بدتمیزی نہیں کر رہی تھی، نہ ہی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، بلکہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا خاموشی سے مان رہی تھی۔ جو سوال کل اس نے کرنے میں 3 گھنٹے لگا دیے تھے، آج اس نے وہ تمام کوشچن 10 منٹ میں ہی کر دیے تھے۔ وہ بس کسی طرح سے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اگر بات مانو تب بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر بات ماننے سے انکار کر دو تب بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ دراصل بات یہاں پر مسئلے کی نہیں ہے، بات یہاں پر یقین کی ہے، کیونکہ جو روپ میں تمہارا دیکھ چکا ہوں اس کے بعد اس روپ پر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہ سب کچھ مجھے امپریس کرنے کے لیے کر رہی ہو؟ وہ بس جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا، کیونکہ جب وہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھتا تھا تو اس کو ایک انجانی سی خوشی ہوتی تھی، اور اس کا دل عجیب سے انداز سے دھڑکتا تھا۔ آپ کو امپریس کرنے سے اچھا ہے کہ کسی پہاڑی سے چھلانگ لگا دو۔ نہیں، پہاڑی سے چھلانگ نہ لگانا، ورنہ تم آتما بن گی تو جنات کی شامت آ جائے گی۔ وہ اس کو چراتے ہوئے بولا تھا۔ کم سے کم آپ لوگوں کی تو جان چھوٹ جائے گی نا، اس نے درد بھرے انداز میں کہا تھا، اور دوبارہ سے کوشچن حل کرنے لگی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ وہ اس کے پاس ٹیوشن جاتی رہی تھی۔ 1 مہینے کے بعد اس کے پیپر تھے۔ اس بار اس کے پیپرز کافی اچھے ہوئے، پھر اور اس بار اس سے پیپرز کے دوران کسی قسم کی ٹینشن بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کا سلیبس کافی حد تک کور کروا چکا تھا۔ اسے صرف اور صرف پاس ہی ہونا تھا، ورنہ 90% مارکس لینا نہ تو اس کی پرائیورٹی تھی، اور وہ جانتی بھی تھی کہ اتنے نمبر وہ حاصل نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پورا سال ہی پڑھنا پڑتا تھا۔ جب رزلٹ آیا تو اس کے 70% مارکس آگے تھے، لیکن یہ بھی بہت ہی بڑی بات، اسے صرف 1 مہینہ پڑھنے کے لیے اس نے کافی اچھے نمبر سیکیور کر لیے تھے۔ وہ 20 سال کی تھی، چونکہ اس نے لیٹ بولنے کی وجہ سے اسکول میں لیٹ ایڈمیشن لیا تھا، اسی وجہ سے وہ ابھی تک 2nd ایئر میں ہی تھی۔ اس رات جب عبدالہادی کو اس بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ کافی حیران بھی ہوا تھا، کیونکہ وہ عمر میں چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ وہ اب شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سنو، شروع میں وہ اسے اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ پہلے جو شرارتیں اسے تنگ کرتی تھیں، اب وہی شرارتیں اسے مزہ دیتی تھیں۔
اس کا چھوٹی سی لڑکی کے گھر پر اور جانا بھی کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ جب بھی اس کے گھر میں آتا تھا وہ اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی تھی یا کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس کی امی بھی حیران ہو رہی تھیں کیونکہ محترمہ نے اب کچن کے کاموں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا۔ اس کی کزن اس کو ایک ہی بات سے چڑھاتی تھی کہ لگتا ہے کہ سید جی سے محبت ہو گئی ہے آپ کو۔ اب اسے کیا بتاتی کہ محبت نہیں ہے بلکہ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جتنا مرضی بدلنے کی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن ایک ہوتی ہے فطرت۔ فطرت انسان کی کبھی بھی نہیں بدلتی۔ وہ فطرتاً ہی بہت زیادہ شرارتی تھی۔ 2 دن اگر سکون سے بیٹھتی تھی تو تیسرے دن دوبارہ سے اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی شرارت چلنے لگتی تھی۔ اس کو کافی دنوں سے عبدالہادی کے لان میں لگا ہوا آم کا پیڑ دیکھ رہی تھی جو کہ کچی کیریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کیریاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ جب بھی وہ اسے دیکھتی تھی تو اس کا دل للچانے لگتا تھا۔ اس نے اپنی امی سے بات کی تو اس کی اماں نے صاف انکار کر دیا۔ خبردار جو تم نے اس چیز کو ہاتھ لگایا، وہ لڑکیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سن کر وہ برے منہ بنانے لگی اور پھر شام جب اس کی امی گھر نہیں تھی تو اس نے اس حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر وہ اس حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی کیونکہ عبدالہادی کے والدین بھی کسی ضروری کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ درخت پر چڑھنے ہی لگی تھی کہ بھاری مردانہ آواز سن کر اپنی جگہ پر تھم گئی۔ پلٹ کر دیکھا تھا تو وہاں پر وہی دشمن جان کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ میں اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی عبدالہادی نے نارمل سے انداز میں کہا تھا، کیا تمہیں کیریاں پسند ہیں؟ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی تھی۔ رکو، میں تمہیں ابھی توڑ کر دیتا ہوں لیکن یہ زیادہ نہیں کھانی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو نصیحت کرتا ہوا اس کے سامنے ہی دیوار کی مدد سے اس درخت پر چڑھ گیا تھا جبکہ وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ عبدالہادی اس کو باتیں سنائے گا، مگر یہ کیا؟ اس کا دل بھی خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ پلیز اس بارے میں میری امی کو کچھ بھی نہ بتائیے گا، میں صرف ایک شرط پر نہیں بتاؤں گا۔ کون سی شرط؟ تو میرے ساتھ لنچ پر چلو گی؟ شہر میں ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ کھلا تھا مگر وہ حد سے زیادہ مہنگا تھا۔ وہ وہاں کا کھانا ٹرائی کرنا چاہتی تھی مگر حال اس کا بجٹ نہیں تھا۔ وہ کھانے پینے کی حد سے زیادہ شوقین تھی اور ہر نئی کھلنے والی جگہ کو ٹرائی کرتی تھیں۔ کل رات وہ لان میں بیٹھی اپنی کزن سے اسی بارے میں ہی بات کر رہی تھی جب عبدالہادی نے اس کی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے اسی ریسٹورینٹ کا نام لیا تو وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل دن کے وقت ہم لنچ وہاں پر کریں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے ٹائم بتا دینا، میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ کافی عرصے کے بعد اس نے ویسٹرن ڈریس پہنا تھا، شلوار قمیض اور بڑے سے دوپٹے کو گلے میں ڈالے، بال کمر پر کھلے چھوڑے۔ وہ اس وقت بہت ہی پیاری اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ شکر تھا کہ اس نے ٹام بوائے والا حلیہ نہیں اپنایا تھا کیونکہ عبدالہادی کو وہ حلیہ بھی زہر لگتا تھا۔ مگر کبھی کبھی عبدالہادی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی تک وہ اپنے پیرنٹس کے گھر پر ہے اور وہ اس کے پیرنٹس کے گھر پر ہوتے ہوئے کسی بھی قسم کی قید میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کی اور اپنے تعلق سے واقف ہے، اسی وجہ سے اسے کھینچے کھینچے رہتی ہے۔ وہ دونوں لنچ کر رہے تھے جب اس نے اپنی جیب سے ڈبی نکالی۔ وہ ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ وہ ڈبی اس نے اس کی طرف بڑھائی تو سوالیہ نظروں سے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی لڑکی۔ ان دونوں کا رشتہ ہو چکا تھا مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کو پرپوز کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ لڑکیوں کو کیسے پرپوز کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے بولا، جبکہ یہ سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ اس نے وہ ڈبی کھولی تو اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چندھا گئیں۔ وہ بہت ہی قیمتی ہیرا تھا اور پھر اس کی اجازت لے کر عبدالہادی نے اسے وہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ مجھے تم سے کبھی نفرت نہیں تھی، میں بس تمہاری شرارتوں کی وجہ سے عاجز آ گیا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری شرارتیں مجھے پسند آنے لگیں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس دیا۔ حیرت کی بات ہے مگر اب ایسا ہی ہے۔ تم اتنی سنجیدہ نہ رہا کرو، تم جیسی ہو ویسی ہی بنا کرو اور تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کی وجہ سے خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اپنا تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس پیدا کرو لیکن اپنے اندر کا بچپنا کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینا۔ جو چیز اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، عبدالہادی اسے وہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ شادی ایک بوجھ سے کم نہیں ہوگی، مگر عبدالہادی نے اس کی غلط فہمی دور کر دی تھی۔
عبدالہادی نے اسے اس چیز کا یقین دلا دیا تھا کہ ان کی یہ شادی مثالی ثابت ہونے والی ہے۔ عبدالہادی کا انتہا بھی اس کے بابا نے اسی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ وہ اس کی نیچر سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ سمجھدار ہے، تحمل مزاج ہے اور ان کی بیٹی کو بہت ہی اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔